الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ واجب التکریم مختران اسلام، آپ سے خطاب کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یقین جانے امت کی صلاح اور بہبود کا دار و مدار صرف آپ پر ہے۔ مادرا لا اسوہ کامل بطور ماں جو ہے نا سیرت فرزندہ ماں، جتنی آنے والی نسل ہے ان کا نیک ہونا یا بگڑ جانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بڑی قدر و منزل بیان فرمائی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اللہ اس کو اس آزمائش میں مبتلا کرے اور وہ برا نہ جانے، ان کی پرورش کرے اور ان کے نکاح کرے، کنہ ستر لہو من النار، دوزخ سے اس کے لیے آڑ ہو جائے، اس باپ کو بچا لے گی، بڑی قدر فرمائی۔ اسی کا اقبال کہتے ہیں کہ مادنا سیرت فرزندہ، بچوں کا کریکٹر وہی بنے گا جو ماؤں کا ہوگا۔ اس لیے آپ میرے سامنے بیٹھے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ، آپ میں سے کچھ بچیاں سدھر جائیں تو انشاءاللہ آنے والی نسل سدھر جائے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتھا، عرب شاعر کہتا ماں جب تم لاتے ہو نکاح کر کے تو در سے لے کے ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہوتے، مدرسہ ایسی یونیورسٹی اور کالج اعددتھا شابا طیب العراق، ایسی پاکیزہ نسل کی بنیاد رکھ جس کی جڑیں بہت گہری۔ تو آپ کے بارے میں جو نا رویہ کے نظر انداز کیا گیا آپ کو، بہت غلط بات ہے۔ ماؤں کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا استقبال رمضان کے سفر، مگر پہلی بات جو آج اس محفل میں شرکت کرتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں وہ ایک آدمی کا خلا ہے۔ میں بہت دیر پہلے یہاں آیا کرتا تھا مگر وہ آدمی اس وقت نظر نہیں آتا، اور اس سے مجھے یہ پتہ چلتا اذا ضربت ارض بعد طول اجتنابها فقدت حبیبی والبلاد ہے کما ہے۔ علاقے اور جگہ وہی رہتی ہیں مگر وہ پیارا جو ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے۔ صاحب نے سخاوت صاحب نہیں اب نظر آ رہا ہے، اس لیے شاعر نے ٹھیک کہا کہ کچھ مدت کے بعد جب تم دوبارہ کسی جگہ آؤ گے تو تمہارا کوئی محبوب چلا گیا ہوگا، جگہ وہی ہو، علاقہ وہی رہے گا مگر وہ آدمی نہیں ملے گا۔ اور یہی بات قرآن، اللہ کے رسول اور ساری امت کے عقل مندوں نے کہی، بلکہ غیر مسلمان نے بھی کہی کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان۔ اسی طرح ہم بھی کسی دن نہیں ہوں گے، کوچ کر رہے ہیں۔ اس لیے دانائی اور عقل مندی کی بات ہے نا جو استقبال رمضان میں بھی کام دے گی، وہی ہے کہ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو نا بسر نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں گزرتا، وقت تو اتنی تیزی سے گزرا، میں نے بات شروع کی میری زندگی کے 4-5 منٹ گزرتے اور میں ساری دنیا کی دولت اب خرچ کروں، یہ نہیں لوٹ سکتا، ماضی نہیں لوٹ سکتا۔ اس لیے دانا وہ ہے جو اس وقت کی لبت پر ہاتھ رکھے اور جو کرنے کے کام ہے نا وہ فوراً کرے، ورنہ حسرت اور پچھتاوا رہ جائے گا، موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی یہی ہدایت فرماتے تھے کہ جو کرنا چاہتے ہو جلدی کرو، ورنہ اگر تم کہو نا پھر کر لیں گے پھر نہیں آئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا وقت یہ نہیں ہے نا جو تم نے تقسیم کر رکھی، ماضی ہے گزر گیا آ نہیں سکتا، ایک مستقبل ہے وہ موہوم ہے، صرف خیال ہے کہ مستقبل آئے گا، کیا پتہ پہلے ہی موت ہو جائے، حال ہی ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی ایک فرضی لکیر ہے، وہ فوراً ماضی بن جاتا۔ اس لیے الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد، دانا وہ ہے جو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کچھ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی و امی و روحی کے ذریعے ہمیں ایسے موقع فراہم کیے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو جائیں، کچھ کمیاں رہ جائیں تو ان کی تلافی کے لیے چانس دیے، ان میں سے یہ رمضان مبارک بھی ہے۔ کیسی بات ہے کہ خود اللہ رب العالمین ہماری نجات اور بخشش کے لیے اتنا خواہش مند ہے کہ خود موقع دیتا اور اعلان کرتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو وقت ہے آ جاؤ، میں نے دروازے کھول دیے ہیں بخشش کے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ رمضان شریف میں عالم غیب میں اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر یقین، اور نیکی کو تلاش کرنے والے بڑھ آگے، جنت کے دروازے تو کھلے گا، دوڑ یا باغی شر یقین، ارے برائی کے پیچھے بھاگنے والے آپ تو شرم کر رک جاؤ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس معنی میں لے لیا کہ ایسا نا عالم تکوین میں آٹومیٹک ہوتا ہے، نہیں تو شریعت نے انتظام کیا نا، میری بہنوں اور بیٹیوں اس کا بیان ہے
اللہ نے اپنی طرف سے بندوبست اس مہینہ میں کر دیا کہ جنت کے دروازے کھل گئے. جنت کے دروازے ایک تو پھاٹک ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گے، ان کے اب کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر لے نا کہ وہ دروازے کھولے کسی نے جانا، وہ تو قیامت کے میں حساب کتاب کے پاس جانا. جنت کے دروازے میری بہنوں بیٹیوں نیکیاں، ایسی نیکیاں جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں. جیسے ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جب ایک شخص نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یمن سے آیا تھا. آپ نے فرمایا فرض ماں کے ساتھ چمٹ جا، فإن الجنۃ عند رجلها، اس کے پاؤں کے پاس ہے جنت کا دروازہ. اب وہ پھاٹک نہیں تھا، ماں کی خدمت جنت کو لے جاتی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ لشکر کی صفیں بند گئیں، مجاہد کھڑے ہو گئے، دشمن سامنے تھا. یہ آگے بڑھے رسول اللہ کے ساتھی، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ یہ تلواروں کی چھاؤں جائیں کے نیچے جنت کے دروازے. موت نہ سمجھو، یہ تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو شہید ہو جائے تو ایک آدمی جس کا حدیث پاک میں آتا، لباس ہی خستہ سا تھا، شکل بھی بیچارہ مسکین تھا. اس نے کہا ابو موسیٰ آپ نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ سے نہ سنی. اس نے میری بچی اور بہنوں لوگوں کو سلام کہا، لشکر نے گھس گیا، کئی کو قتل کیا اور شہید ہو. اسے یقین آ گیا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت کے دروازے. اس لیے جنت کے دروازے صرف ان پھاٹکوں کو نہ سمجھو، نیکیوں کے موقع. اس مہینے میں اتنے موقع ہیں کہ 3 کا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے روزے سچے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. پھر دوسرا فرمایا جس نے رمضان میں رات کو قیام کیا، نفل پڑھے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اسی طرح فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی گناہ بخش دیے. یعنی کتنے پھاٹک کھول گئے جنت کی طرف جانے کے لیے. جو کرے کرائے کچھ نہ اور سمجھے کہ خود کوئی کھولے گا. اسی لیے لوگ احمد کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں مرتا نا وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ دوزخ کے دروازے بند نہیں، وہ دوزخ میں جاتا. وہ دوزخ میں جائے گا. جنت میں وہی جائیں گے جن دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، بھی عمل کریں گے. اور دوزخ کے دروازے جو ہیں آپ دانا ہیں سب سمجھ لیں کہ ساری برائیوں کی جڑ 2 راستے، یہ منہ اور شرمگاہ. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں جو مجھے ضمانت دے کہ ان 2 راستوں کی حفاظت کرے گا، ان سے غلط کام نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دوزخ کے 2 دروازے ہیں جو شریعت نے اس مہینے میں بند کر دیے کہ حرام تو گزارا، حلال کی بھی اجازت نہیں. شہوت پر کے پیرا لگا دیا گیا، کھانے پینے پر بھی لگا دیا. اب کوئی پھر ان دروازوں کو توڑ دے اور گھس جائے دوزخ میں جاتا پھرے. دین نے بندوبست کیا. اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اس مہینے میں نیکی کرے اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت زیادہ، عام مہینوں کی نسبت بڑا. تو یوں سمجھیں کہ جیسے موسم بہار آتا ہے، اس موسم میں باغ میں اتنے پھول کھل جاتے ہیں کہ آدمی کس کو توڑے اور کس کو چھوڑے. تو ہی نازاں چند کلیوں پر تناد کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی ہے دعوت. ہم اگر کثر چھوڑیں گے نا، نہیں کچھ کریں گے، ہماری کوتاہی ہوگی، ورنہ باغ پھولوں سے بھرا ہوا رمضان کا. اتنی نیکیاں حدیث پاک میں آیا جو کسی شخص کو کھانا کھلا دے اور اس کا روزہ کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب دیتا. اس کا ثواب بھی کم نہیں کرتا، مگر ایک روزے کا مزید ثواب ملتا اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سب کے پاس جتنا کھانا نہیں کھلا سکیں، تو فرمایا لسی کا ایک موٹی کو کسی کو پلا دے، ایک کھجور آدھی کھلا دے، اس کو بھیجا. اتنے دروازے ہیں جنت میں داخل ہونے کے کہ آپ اگر ہمت کر لیں، کوشش کر لیں تو موقع ہی ہوگا. اور روزے کی عبادت کی فضیلت کتنی بڑی ہے. امام جعفر الصادق فرماتے ہیں روزہ دار جو نوم الصائم عبادت، روزہ رکھنے کے بعد وہ سویا بھی رہے عبادت میں لکھا جاتا ہے. بس ہم تو تسبیح، اور اگر وہ خاموش بھی رہے اس کی خاموشی تسبیح لکھی جاتی کہ یہ ذکر کر رہا. تو دعا مستجاب، اور جو دعائیں مانگے فجر سے لے کر، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے وقت کی دعا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ دار کی دعا جب تک وہ افطار نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام تک جتنی مانگے گا نا، اللہ کہتا میرے حکم سے کھانا پینا، میں اس کی دعائیں قبول کروں. تو عمل ہو متقبل، اور جو عمل کرے گا وہ قبول ہوں. اس لیے اس مہینے کے استقبال کے لیے رسول اللہ تو پہلے ہی اتنے ذوق شوق سے تیار ہوتے تھے. آپ نے پڑھا یہ کہ شعبان کا مہینہ بھی سارا آپ کا روزوں میں گزرتا ہے. شاید ہی کو روزہ چھوڑتے ہو، ورنہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے پورا امت کو کہہ دیا کہ تم کہیں تھک نہ جاؤ. اس لیے جب آدھا شعبان ہو جائے پھر تم نے نہیں روزہ رکھنا. 14-15 میں ریسٹ کرو، رمضان کے لیے خود روزہ ہی روزہ. پہلے سے ایسا نشہ آپ پر طاری ہوتا کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے.
تو اس مہینہ کے لیے اپنے دلوں کو آمادہ کرو، بالکل شوق پیدا کرو کہ ادھر چاند چڑھے اور ادھر آپ یہ دعائیں کر رہی ہیں اللہم اعنا علی صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن کی، اے اللہ اس مہینے میں ہماری مدد کرنا کہ ہم روزہ بھی رکھ سکیں، رات کو جاگ بھی سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکیں۔ اللہم سلم فیہ، اس مہینے میں ہمیں تندرست رکھنا، وسلم علی، اور یہ مہینہ بھی ہمارے لیے خیریت کا ہو، کوئی بیماری نہ آ جائے، اور تسلم منا، اور ہم سے یہ پھر مہینہ جو نا قبول بھی کر لینا، محنت کرنے کے بعد ضائع نہ ہو جائے، قبول۔ اس لیے یہ زمانہ کوشش کا، اور کوشش اتنی لازم ہے۔ رمضان شریف تو بہت اعلیٰ مہینہ، افضل الشہور ہے، اس کی گھڑیاں افضل ہیں، راتیں افضل ہیں، دن افضل ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان کو تو چاہیے روزانہ سوچے کہ جب سورج نکلے صبح جاگے تو یاد کرے کہ یہ دن اعلان کر رہا ماں میں یومن یمر والا ابن آدم، کہ جو دن بھی تمہارے سامنے گزرتا ہے اللہ قال ذالک اليوم، مجھے اور آپ سب کو بچی وہ دن پکارتا جب صبح اٹھتے ہیں، کل فیہا خیرن کفر فیہا خیرن، کہ اللہ تعالیٰ نے بونس کے طور پر ایک دن اور تجھے دے دیا، پتہ نہیں تیری زندگی کا یہ آخری دن ہو، اگلی صبح نصیب ہی نہ ہو، اس لیے میرے اندر کوئی اچھے کام کر لینا، کوئی اچھی باتیں کرنا، اشہد لہو بکا یوم القیامۃ، تاکہ تیرے لیے قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں، میں آیا تھا پورا دن گزرا، اس نے مجھے ناراض کر کے نہیں بھیجا، میرے اندر نیکیاں کی۔ کوشش کریں کہ زندگی ایسے بسر ہو جائے کہ جب واپس لوٹیں اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول علیہ السلام راضی ہو جائیں، مگر اس معاملے میں آپ کا رول مردوں سے زیادہ، مرد بیچاروں کے ذمہ نفقہ مہیا کرے، خرچہ، بچوں کی تربیت۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، ان کی فوج میں ایک یتیم بچہ بھی تھا جو ماں نے بڑی شفقت سے پالا تھا، گھروں میں محنت کر کے اس کو پالا تھا، وہ بھی مجاہدین میں آیا۔ تو جب لوگ واپس گئے تو ماں نے پوچھا میرے بچے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا ماں بچہ تو تیرا شہید ہو گیا۔ اس نے برا نہیں منایا، خوش ہوئی، مگر اس نے کہا کس حال میں شہید ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میدان جنگ سے بھاگا تھا، پیچھے سے تیر لگے تو مارا گیا۔ ماں بہت روئی، اس نے کہا اس نے میرا دودھ حرام کر دیا، کوئی بات نہیں شہید، مگر سینہ تان کر کھڑا رہتا، میدان جنگ کیوں چھوڑا؟ بات آہستہ آہستہ سلطان تک پہنچی، انہوں نے جب تحقیق کی تو بات غلط نکلی، ثابت یہی ہو کہ بچہ میدان سے بھاگا نہیں، ڈٹا تھا، سینے پر زخم کھائے۔ ماں نے سجدہ کیا کہ شکر ہے مجھ بیوہ کی لاج اس نے رکھی جیسے میرے بچے کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ بچے تیار کر لیں تو یقین جانیں، جیسے اقبال کہتے ہیں بطول باش و پینا شاد حسین، یہ بے حیائی کا زمانہ جو ہے اس سے دور ہو جا، فاطمہ بن جا جس کا جنازہ بھی لوگوں نے نہ دیکھا، کہ دارا غوث شبیر بھی، تاکہ تیری گود میں حسین آئے، ورنہ حرام دادے ہی آئیں گے، نہ تیرا ادب کریں گے، نہ دین کا کوئی خیال کریں گے۔ تو ماؤں کے بارے میں کہ وہ اپنے اندر دین پیدا کریں، اور یہ مہینہ پورا آپ دیکھتی ہیں قرآن مجید جب سورہ بقرہ میں روزے کا بیان کرتا، عموماً پہلی آیت پر ہی رک جاتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا؟ کہ خطرات سے بچنا، نقصان دہ شہر سے بچ کر چلتے رہنا، راستے میں بڑے خطرات ہیں، گمراہی کے امکان ہیں، کھڈے ہیں، گاڑی کو بچا کر لے جانا، گناہوں سے پرہیز کر کے خطرات سے بچ کر لنگ جانا، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش، کندھوں پر شیشوں کا جیسے ٹوکرا ہوتا ہے نا، آدمی آوارگی نہیں کر سکتا، بڑی احتیاط سے چلتا، زندگی کا سفر کرو، ترقی کرو، آسمانوں تک پہنچو، دین کو کیس راہ نہیں، مگر بچ غلط راستوں سے بچنا، تباہی میں نہ کہیں مبتلا ہو جائے۔ تو پہلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ 30 یا 29 دن جب تم صبح سے شام تک یہ ٹریننگ لوگے کہ اللہ دیکھتا ہے، قیامت کا دن ہے، اسی لیے تنہائی پہ نہیں کھاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ایک قطرہ نہیں چھوتا، ہزاروں روپیہ کو دے قطع نہیں، اذان نہیں ہوئی، اتنا تقویٰ پیدا ہوتا کہ نہیں میں نے پرہیز کرنا، غلط کام نہیں کرنا۔ اور آپ یقین جانیں بیٹا، کبھی ایسی ایک بات ہی کسی غیر مسلم کو اسلام میں لے آتی۔ ایک پارسی میجر تھا فوج کا، برطانوی زمانہ تھا، ایک مسلمان سپاہی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں اس نے کچھ غلطی کی تو اس کو سزا مل گئی، پٹھو لگ گیا، سامان اٹھوا دیتے ہیں کمر پر ہی، گراؤنڈ کے چکر کا، رمضان کے دن انتہائی گرمی، وہ بیچارہ سپاہی گھوم رہا تھا، زور کا وقت ہوا تو نلکے پر گیا، میجر دیکھ رہا تھا، اس نے وضو کیا، پانی نہیں پیا اور نماز پڑھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے بلا کر کہا کہ میں نے یار دیکھا تجھے کہ تو نلکے پر گیا، پانی نہیں پیا، پانی پی لیتا، اتنی تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا نہیں صاحب میں نے روزہ رکھا ہوا۔
اس نے کہا روزہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک نہ کھاؤ۔ کہا اللہ کون؟ جب دین کی تھوڑی سی باتیں ہوئیں تو اس نے کہا مجھے یار اپنے دین کا لٹریچر دو۔ وہ پارسی میجر صرف اس بچے کے اس کام کی وجہ سے کتابیں پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے ڈسمس کر دیا انگریزوں نے، پھر وہ ریاست بہاولپور کے نواب جو تھے انہوں نے اس کے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ یعنی روزے کی برکت سے کہ یار اس نے ایسے ہی پانی نہیں کیا کہ اللہ نے روکا ہو، تو جو اللہ کا حکم مان کر 30 دن یہ مشق کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا، میں نے اس کو حساب دینا، غلط کام کیوں کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس زمین میں سونا دفن ہے، نہ بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو۔ صحیح بخاری میں جب اس نے کھودی زمین تو مٹکا نکلا سونے کا۔ وہ پہلے آدمی کے پاس گیا جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کو اب دنیا ترس گئی، لوگ بہت پڑھ گئے، ڈگری ہولڈرز ہیں مگر کرپٹ، کوئی چارہ نہیں، بڑے بڑے افسر ہیں، چیئرمین ہیں مگر ڈاکو، یہ علم ان کو نیک نہیں بنا سکا۔ مگر وہ ان پڑھوں کی بات سنیں جن کے اندر تقویٰ، پہلے سے اس نے جا کر کہا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا، اس لیے یہ سونا نکلا یہ آپ کا۔ اس نے کہا یار جب میں نے بیچا تھا مجھے کیا پتا تھا اس میں سونا، میں نے زمین بھی بیچ دی تھی، سونا بھی آپ کی قسمت۔ جب یہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کو سارس مقرر کیا کہ ہمارا فیصلہ کرو۔ اس نے بات سن کر کہا یار اتنے نیک ہیں۔ اس نے کہا تمہاری کوئی بیٹی بیٹا ہے؟ ایک کا بیٹا تھا دوسرے کی بیٹی تھی، ان کا تم دونوں کو آپس میں رشتہ کرنا، ایسے نیک لوگ کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ یہ وہ برکت ہے جو دین کی وجہ سے آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہیں بیٹھا ہو دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، وہ غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم برائی سے بچنا سیکھ جاؤ۔ مگر اسی پر بات نہیں ختم ہوئی، آگے پھر آیت کریمہ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینہ میں قرآن اتارا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دو فائدے اور بتائے کہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، قرآن کے ذریعے سیدھا دین سکھایا، اس لیے اس تعلیم پر تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرو، روزے کے ذریعے پریکٹیکلی ثابت کرو کہ میرا حاکم اللہ، میں اس کے حکم پر کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہوں، جب اجازت دے گا کھاؤں گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح اذان ہوتی ہے کھانا منہ میں چھوڑ دیا، اور جب اذان ہوتی ہے مغرب کی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جلدی کرو۔ اس وقت جو بنتا نا بڑا نیک نہیں احتیاط ابھی کچھ رکنا، کہتا بالکل بیوقوف ہے، جب میں اجازت دے رہا ہوں تم مستقری اور بے نیاز ہو کر دکھاتے ہو کہ مجھے اللہ کے رزق کی ضرورت، فوراً کھاؤ۔ احب و عباد یہ نہیں ہے دلوا فطرہ، تم میں سے سب سے پیارے مجھے وہ ہیں جو جلدی روزہ افطار کرے۔ وہاں جلدی مانگتا ہے کہ حکم ماننا اپنی مرضی نہیں ماننا۔ تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے جو دین تمہیں سکھایا اس پر اعلان کرو کہ میری نگاہ میں صرف اللہ کا حکم بڑا اور کوئی چیز نہیں، میری خواہشات کوئی نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے کے ذریعے تمہارے اندر شکر کا جذبہ نشو و نما ہے۔ شکر دو طرح کا، اللہ کا بھی شکر ہے کہ اس نے قرآن جیسی کتاب دی، اب اس کا شکر تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس سے بڑی بے قدری نعمت کی نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو آپ کو کسی نے دی کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، آپ اس کو اینٹ کی طرح رکھ چھوڑ دیں، کتاب بھی پڑھی نہیں، سراہنا اینٹ رکھ لی، بے قدری ہے اس نعمت۔ تو قرآن جیسی نعمت جو ملی ہے اس مہینہ میں زیادہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن ختم کرو، مہینے کہیں نہیں آیا، اس مہینے میں قرآن ختم کرنے میں کوئی سنت نہیں۔ آپ صرف ایک سورت جو ہے نا چن لیں، اس پر ساری توجہ، تفسیریں ہیں، کتابیں ہیں، اس کو پڑھیں، جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو دوسرے سے پوچھیں۔ ایک سورت بھی آپ نے مکمل سیکھ لی نا، حق ادا کیا اللہ کی کتاب میں۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کتابیں نے اس چیز دی گیا، اس کو یہ نہ سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، نہیں، یہ الگ چیز ہے، انقلاب کی کتاب ہے، اس نے دنیا بدل دی تھی، اس لیے قرآن مجید کی طرف آئے، وہ اس کا شکریہ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں، شام کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا یہ حال ہے، تو پھر مسکینوں اور غریبوں کا خیال بھی آ جاتا کہ ان کی مدد کریں۔ اسی لیے اس کو شہر المواسات کا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ۔ آدمی سمجھتا ہے جب میرا حال یہ تھا تو جن لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں، میں ایک ہی بات حضرت باجی بستانی کی سنا کر ختم کرتا، پھر سوال آپ نے کرنا کر لیں۔ کھانا کھاتے تھے اللہ کے ولی، سوکھی روٹی پانی میں وہ ہر رکنے پر اللہ سے یہ معافی مانگتے تھے کہ اللہ اس ٹکڑے میں بھی اگر کسی مسکین کا حق ہے جو مجھ سے ہی بری حالت میں ہے تو مجھ سے معاف نہ دیں۔ بھی ہم یہ لوگ اپنے ایسے اللہ چلوں میں خرچ کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں کہ جن کے گھروں میں غربت ہے اور بیچارے فقیر ہیں ان کا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کھانا پکواتے عمدہ، مسالے ڈلواتے،
پھر اٹھا کر ڈھکن اس کا خوشبو لیتے اور بعد میں اس پر لیتے ہیں بھر کر مسکینوں کو گھر میں بھیج. آپ ایک لقمہ نہیں چکھتے, ان کو دو جو بیچارے ان سے محروم ہیں. تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے, اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کا مہینہ ہے, اور برائیوں سے اجتناب کا مہینہ. آپ بچیاں, ایک بات جو نصر اللہ صاحب نے لکھی تھی بڑی پیاری, کہ ایک شخص نے دوسری شادی کر لی, پہلی بیوی کو نہیں بتایا, چھپا کر رکھا, مگر اس کو پتہ چل گیا. جب یہ خاوند فوت ہوا تو اس بچی نے جائیداد میں سے جو اس کا 8واں حصہ تھا اس میں سے 16واں حصہ اس کو بھیج دیا اور کہا تو میری بہن ہے, مجھے پتا کہ تیرے ساتھ نکاح میرے خاوند تیرا حق بنتا. اس نے وہ اتنی ایماندار نہیں, تقویٰ تھا, واپس بھیج دیا کہ نکاح میرے ساتھ کیا تھا مگر موت سے کچھ مدت پہلے مجھے طلاق مل گئی, میرا نہیں حق بنا. اس نے پھر واپس بھیج دیا, اگر طلاق دے بھی دی تھی تو میں اپنے حساب میں سے تجھے دیتی ہوں, تو میری بہن رہی ہے, میرے خاوند کے نکاح میں تھی. یہ ہے وہ برکت اور وہ کیریکٹر جو قرآن سے پیدا ہوتا. ورنہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ دنیا اس وقت جہنم بنی ہوئی ہے, آگ ہی آگ ہر طرف, سب لوگ چیز چلا رہے ہیں کہ علم نے لوگوں کو کچھ نہیں سنوارا, بگاڑا ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو بیٹا توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پورا مہینہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو, تندرستی دے, اللہ تعالیٰ قبولی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ. کوئی سوال اور روزے وغیرہ کے بارے میں تو آپ بڑی خوشی سے کر رہے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اعتکاف کے دوران ہم لوگ کسی سے بات کر سکتے ہیں, اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں؟ اعتکاف میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بالکل جائز ہے بیٹا, کوئی رکاوٹ نہیں. رہنا مسجد کے اندر, باہر سے گھر والوں میں سے بھی بات کر باہر کرنے والے بھی کہا جائے, ہاں ہاں کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے لیے آئی, کافی رات تک آپ کے پاس بیٹھی رہی, پھر آپ دروازے تک اس کو رخصت کرنے گئے تو اس وقت 2 صحابی بھی گزر رہے تھے, رات بہت چلی گئی. آپ نے روک کر کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بیوی صفیہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بات بتانے کی ضرورت. فرمایا نہیں, شیطان انسان کے اندر گردش کرتا, پتہ نہیں تمہارے اندر کو وہم ڈال دیتا کہ شاید کون عورت ہے جس وقت رسول اللہ کے پاس, یہ میری بیوی ہے, میں رسول اللہ. تو اس لیے بیٹا ملے باتیں کرے, کوئی باتیں تو ظاہر بات مسجد میں اچھی کرنی چاہیے. اگر کوئی بہن اعتکاف بیٹھے اور اس کے پاس کھانا لانے والا کوئی نہ ہو, گھر جا کر کھانا بھی لا سکتی, زیادہ دیر نہ لگائے, کھانا لے. اور کل پرسوں ایک بیٹی پوچھ رہی تھی میں جا رہی ہوں مدینہ منورہ میں اعتکاف کا ارادہ, میری بوڑھی والدہ بھی ساتھ ہے, وہ پرہیزی کھانا کھاتی ہے, وہ بھی اعتکاف کرنا, میں گھر جا کر نا اپنے لیے بس اس کے لیے پکا کر لے آئے. اعتکاف اس میں رکاوٹ نہیں بنتا, وقت اللہ کی بات میں گزارنا, باہر تھوڑی دیر مجبوری سے نکلنا, ورنہ زیادہ تو مسجد میں رہنا. نہیں بیٹا, یہ غسل کی جو اجازت دیتے ہیں ان کی زیادتی ہے. غسل اگر جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنی تکلیف کیوں فرماتے کہ سار مبارک کس طرح باہر نکال دیتے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرہ میں. اب عائشہ اگر دھو دیتی تھی, کنگھی کر دیتی تھی, باہر نہیں نکلتی. اگر جانے کی اجازت ہوتی تو آپ نہ باہر جا کر نہاتے, نہیں بغیر غسل کے جانا. اور اگر مطلب لائٹ چلی جاتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا باہر آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کہاں سر جیسے کمرے میں اعتکاف ہے, عورتیں تو گھر میں بیٹھتی ہیں نا. ہاں, کئی عورتیں مسجدوں میں بیٹھتی ہیں, گھر میں بھی بیٹھ سکتی. ہاں جی, جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور بجلی چلی جاتی ہے تو وہ کیا باہر آ کے بیٹھ سکتی ہیں؟ آپ بیٹھ سکتی, یہ کوئی تنگی نہیں کہ وہاں وہ گھر میں بیٹھے ہیں, باہر ہاں بیٹھ سکتی. اس کے لیے گھونگھٹ نکالنا کہ وہ گھونگھٹ نکال کے بیٹھے یا ویسے نہیں, یہ بھی جو ہے نا بیچاریاں گھونگھٹ نکال کے, یہ مرد بھی خیمہ بنا کر اس میں بند رہتے ہیں, کوئی اس کا تعلق کی ضرورت نہیں. کوئی بنا لے اس طرح کا پردہ اور تکلیف نہ ہو, گرمی وغیرہ ٹھیک ہے, ورنہ لوگوں میں ملے جلے بھی رہیں. اور مغنی میں اپنے قطامہ لکھتے ہیں ایسے لوگ اعتکاف کرتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اعتکاف میں, نہ کوئی جان نماز بچائی, سب نمازیاں ملے رہتے. یہ بیٹا بالکل دین میں ایک بدعت ایجاد کی ہے لوگوں نے کہ قضائے عمری کرو, ساری عمر کی نمازیں جو ہے نا, آپ تو 4 کہتے ہیں, ورنہ لوگوں نے بنایا کہ 20 رکھتے پڑھ لو, آخری جمعہ میں 17 رکھتے فرضوں کی قضاء ہے, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 اور 3 وتر, تو سارے سال کے بلکہ عمر کہہ رہی بہت جھوٹ بولتے. بالکل یہ کوئی حدیث نہیں, نہ یہ کوئی حکم ہے, بناوٹی بات. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو پچھلی عمر کی قضائیں نا, اس چکر میں نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اتنا سخت گیر نہیں, نہ اتنا سخت حساب کرنے والا. جو زندگی جہالت میں گزر گئی معافی مانگے, آئندہ کے لیے پکی ہو جائے کہ نماز پڑھیں,
اور ساتھ سنت نفل پڑھتی رہے تاکہ کمی پوری ہے. پچھلی پڑھنے کی ضرورت نہیں, گزر گیا وقت, اللہ معاف کرتا ہے. نہیں بیٹا کوئی واجب نہیں, یہ تو اس حدیث میں ساتھ ہی لکھا کہ حضور شوق دلاتے تھے کہ ان دنوں من غیر یامرون بیدین, مگر کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے. نفل پڑھ سکتا کو پڑھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے نفل مقرر کیے, جو اٹھ سکتا پڑھے, نہیں تو صرف روزہ رکھو, بس فرض کام کرو. اس لیے آپ تھکی ماندی ہو نہیں پڑھ سکتی تہجد تراویح تہجد وغیرہ تو فکر نہ کریں. رمضان آپ کا ٹھیک ہی ٹھیک ہے, آپ کا یہی کام بڑھا کے بچوں کو سنبھالنا, کھانا تیار کر کے, وہ سب نفلی نمازوں سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 قرآن پاک پڑھ لی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ 8 پڑھ لی ہیں, جو اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ایک بھی قرآن پاک ہو جائے. نہیں, یہی بیٹا شیطان کی کامیابی ہے کہ جو کرنے کا کام چھڑا دیتا ہے نیکی کے روپ میں. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن ختم کرنا میں ایک بھی کوئی ضروری نہیں. آپ اس کی بجائے ایک آدھ صورت لے لیں, آج سے چن لیں, اور کچھ تفسیریں لے کر طرز میں اس پر توجہ مرکوز کریں, اس کو سمجھیں. جو نہیں سمجھ میں آتی ایک صورت بھی آپ کو پوری سمجھ آ گئی نا رمضان میں, وہ ختموں سے بہتر ہے. بڑی خوشی ہوئی, اللہ آپ کو خیریت سے رکھے, خوشیاں نصیب کرے, اپنے گھروں میں خیریت سے رکھے. اللہ بیٹا جو نہیں پڑھ سکتا نا, وہ اگر سنتا ہے تو بڑی نیکی ہے, کسی دوسرے سے سنتا ہے. ہاں بہت اچھی بات, ہاں ثواب ملتا ہے. جو پڑھ ہی نہیں سکتے بیچارے ان پڑھ رہ گئے, وہ قرآن مجید کھول کر انگلی اس پر پھینکتے جائے نا محبت سے, انشاءاللہ اللہ انہیں دیا کرتے. وہ جانتا کہ یہ بیچارہ اتنا ہی کر سکتا. اللہ کی کتاب سے محبت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان ہونا چاہیے. وہ ہر شخص کی صلاحیتوں سے واقف ہے, یہ ترجمے پڑھ سکتا ہے, ناظرہ ہی پڑھ سکتا ہے, یہ بیچارہ صرف دیکھ ہی سکتا ہے, اس کو دیکھنے کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. ہاں میرا نمبر آپ نوٹ کریں نا, جہاں سے جی چیک کریں. اب بیٹا انٹرنیٹ پر بھی ساری دنیا آسٹریلیا سے امریکہ سے سن رہی, اور اتنے بچے بچیاں پوچھ رہے ہیں. میں تو پھر ریسیور اتار کر رکھ دیتا ہوں کہ میرا سونا حرام ہو گیا. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے سب کے چینل چھوڑ دیے سوائے جھگڑے اور فساد کے, کوئی نہیں, آپ جو اسلام بتاتے ہیں بس ٹھیک ہے. شفیق بیٹا یہ نمبر نوٹ کروا دیں بچی. ہاں ایسے لکھ دو نا شاید, جب جی چاہیں بیٹا پوچھیں, کوئی مسئلہ آپ پوچھیں. میری بیٹیاں آپ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے آپ کو. آپ نے کہا کہ اعتکاف میں جو ہے وہ غسل کرنا واجب نہیں ہے, تو سر حالانکہ 2-3 دن بعد جو ہے وہ انسان کو غسل کرنا چاہیے. یہ تو پھر اس کو خود دیکھنا چاہیے نا کہ یہ مشقت برداشت کر سکتی ہے. اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں مگر آداب ملحوظ نہیں رکھتے, گپے مارتے ہیں, فضول حرکتیں کرتے ہیں. ان کے بارے میں مولانا عبدالمالک دریا بازی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ثواب کمانے کی بجائے گناہ نہ خریدیں, چھوڑیں, اعتکاف کی بجائے اور نیکیاں کریں. اعتکاف میں غسل نہیں بچا, بالکل کوئی دلیل نہیں, کسی امام نے اجازت نہیں دی. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکالا کہ آپ اپنا سر مبارک دلواتے تھے. بھائی وہ تو آپ کے خلاف ہے. سر مبارک دلوانا کہ مسجد میں بیٹھے سر اس طرح کر دیتے, اگر جائز ہوتا نہانا لیتے جا کر. سر اس وقت کے لیے دعا بتا دیں, بچے کے لیے کوئی دعا. بچہ سرکش ہے یہاں پر, نہیں بچہ نہیں ہے. بچہ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. بیٹی نے نا یہ کہا کہ بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دے, کوئی دعا بتا دیں. عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ, درمیان میں بات بھی کرنی پڑے بے شک کر لیں, مگر یہ 2 دعائیں جو قرآن مجید نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نقل کی. ایک تو ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, 86 سال عمر ہو گئی, بیٹا کوئی نہ ہوا. انہوں نے دعا کی جو سورہ یاسین کے آگے سورہ صافات میں آتی ہے, رب حب لی من الصالحین. اور دوسری دعا جو سورہ انبیاء میں زکریا علیہ السلام بوڑھے, سر کے بال سفید, بیوی بانجھ, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ بیٹا دونوں ملا کرنا, یا جدا جدا بھی 100 پڑھ لی, پھر دوسری 100 مرتبہ پڑھ لی, درود شریف اول آخر پڑھ لیں, 100 مرتبہ پڑھیں. سر اس کے لیے لازمی ہے کہ
काउंटिंग हो या आगे पीछे भी चलते फिरते भी जिन जगह नहीं चलते फिरते जरा बात को करे, दरम्यान में करे, पढ़ लिया करे रोजाना। दोबारा बता सकते रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिस। अल्लाह ने उन दोनों पैगंबरों की सुनी। बारे में ये 23वें पारे में तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आती है, कुरान मजीद होता तो 17वां पारा कुरान मजीद दे देते ना, मैं आयत नंबर भी लिखवा देता। बिल्कुल बेटा पढ़े, मुजर्रब अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा, बच्चा देगा। अच्छा, सूरह अंबिया मिल जाएगी आपको, सूरह नूर से पहले। और एक बात एहतियातन बेटा मैं आपको बता दूँ, इन दिनों में केस आम होगा कि बच्चे ज़ाये हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये बीमारी आम हो गई है। इसके लिए ये आपने करना कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, शुरू में जब महसूस हो तो ये दाएं हाथ की उंगली जो है ना अंगूठे वाली नाप के गिर घुमानी है, जब पूरा फेरा आ जाए तो या मतीन ये कहना। 70 करने हैं, सिर्फ एक रात का अमल है। शुरू में चक्कर इसके गिर नाप के फेरा और कह दिया या मतीन, इंशाअल्लाह बच्चा जो ना हिफाजत से रहेगा और ठीक पैदा होगा, मेहरबानी करेगा अल्लाह पाक। छोटे बच्चे जो रोजा रखने के जिद करते हैं 11 से 12 साल की उम्र तक, उनके बारे में क्या है? बच्चा अगर जिद करते हैं तो बड़ी खुशी की बात रखवा दें, और जब वो खोलना चाहें उनको खोल लेने दें। तांग नहीं, ये तंग ना करेंगे, ये पूरा ही करे। अगर वो कर ले पूरा तो बिस्मिल्लाह, अगर वो दरमियान में भी छोड़ना चाहे ना, चलो जितनी आदत पड़ी है ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा भी कर, उनको फिर इजाज़त देनी चाहिए कि बेटा अगर तंग हो खोल। इसमें एज का है लिमिट? हैं एज की लिमिट है इसमें? एज 13 साल ही, 13 साल से जब बढ़ जाए 14-15 साल के बाद फिर तो ज़रूरी नहीं, सवाब उसको मिलेगा। देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वो नाबालग वगैरह और छोटा सा भी बाप के साथ माँ के नमाज़ पढ़ता, अल्लाह ताला उसको सही नमाज सब्र करता, गुनाह नहीं गिनता, नेकियां उसकी गिनता जाता, सवाब उस पर भी देगा छोटी उम्र के अमलों पर। नहीं छोड़ना चाहे तो छोड़ लेने दें, तंग ना करे, ऐसा ना हो कि फिर बाद में वो नफरत ही कर जाए कि तौबा में फंस गया था। नहीं, छोड़ना चाहते हैं दरमियान में छोड़ दें, खोल सकता बच्चों। ना शिफा के लिए या सलाम पढ़ा कर 131 बार ना, तंदुरुस्त भी पढ़े बीमार भी पढ़े 131 बार, और दुरूद शरीफ वगैरह आखिर पढ़ें, इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा होगी। या सलाम या अल्लाह ताला को आवाज़ ने कि तू सरापा सलामती है, हमें भी तंदुरुस्ती और सलामती है। अगर हसन की नजर से बचना हो तो क्या पढ़ें? हैं नजर लग जाए, नज़र का अंदेशा ये लगी जाए, सूरह कलम जो 29 है इस बारे में, ये 2 आयतें पढ़ कर ना फूंक मार दिया करें, इंशाअल्लाह ना आप भी महफूज रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे। सूरह कलम और उसकी आखिरी 2 आयत हैं, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू से वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, आखिरी 2 आयत ये एक ही बार पढ़नी। और बच्चे जो है ना वो पढ़ें शौक़ से, और जो पढ़ें उनको याद रहे, बल्कि आपको भी याद रहे। सूरह इब्राहिम की पहली 4 आयतें सुबह और शाम पढ़ लिया करें, हाफ़िज़ा या हाफ़िज़ा कंप्यूटर की तरह होंगी आप। सूरह इब्राहिम पहली 4 आयतें, खैर और बरकत के लिए आप चाहते हैं तो फिर लिख लेना, 2 अमल जो ना किया करें, इंशाअल्लाह खैर और बरकत ही होगी। या मुगनी 1100 मरतबा अल्लाह ताला को आवाज़ नहीं कि तू गनी करने वाला, हमें भी गनी कर दे। या मुगनी 1100 मरतबा किसी वक्त ही पढ़, नमाज का नहीं कि इससे ताल्लुक़ कोई वक्त ही फारिग मिले पढ़ लिया, दुरूद शरीफ वाला आखिर पढ़ना। और दूसरा अल्लाह समद, अल्लाह समद 1001 बार, ये तो हर मुश्किल का हल है, कोई मसला आपका होगा इंशाअल्लाह हल होगा। अल्लाह समद 1001 और दुरूद शरीफ वाला आखिर 11 मरतबा, खैर करेगा अल्लाह पाक। सर ये जो आपने या मुगनी बताई है, ये रिज़्क़ के लिए तो आप करें। हाँ रिज़्क़, ये जो ना तंग दस्ती और फ़क्र फ़ाका, उससे निजात मिल जाती है। सर कोई बस अल्लाह से मांगना चाहिए, वही देने वाला और कोई नहीं है। सर अगर बच्चा सरकश हो, कहना ना मानता हो तो माँ के लिए तो वजीफा? खामद सरकश हो, ससुर सरकश हो, सास सरकश हो, आप सरकश हो, सब के लिए ना या वदूदो 1100 मरतबा, अरब आखिर दुरूद शरीफ,
اور ایک سورہ فاتحہ، دوسرا جو ہے نا ان میں سے دونوں کر لیں یا ایک ہی سورہ فاتحہ 45 بار پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کریں، کسی کو الگ کھلانے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں استعمال ہوتا اس کو پھونک مارے، انشاءاللہ آپ کا دماغ بھی درست رہے گا اور دوسرے بھی صحیح رہیں گے۔ 45 بار 45 جو نا۔ بچیوں نے اب عملیات پوچھنے شروع کر دیا، کچھ مسائل نہیں پوچھے، میں کوئی بات نہیں جی، یہ پروگرام تو کل تک چلے گا۔ کوئی بات نہیں۔ یہ پھر یعقوب صاحب وہ بات ہے نا، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، یہ التفات ہے دل دوستاں رہے نہ۔ کوئی پتہ ہے میری آپ کی پھر کبھی ملاقات؟ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی یہی ہم میں سے کوئی ختم ہو جائے، بے وفا ہے زندگی۔ آ گیا، چلو بسم اللہ۔ آپ ماشاءاللہ سوال نمبر لکھوا دیجیے، نمبر اور مولانا جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ نمبر لکھوا۔ مولانا وسعت مطالعہ کی بنا پر کبھی بھی سوالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ہمیشہ اس معاملے میں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہزار دام سے نکلا ہوئے ایک جنبش میں جسے غرور آئے کرے شکار میں۔ بڑے بڑے سوالات مولانا سے پوچھے گئے ہیں اور مولانا نے نہایت جامع اور بر جوابات دیے ہیں۔ تو یہ مولانا کے وسعت مطالعہ کی بھی دلیل ہے اور مولانا کی حاضر جوابی کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اب یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ میرے ہاں اور بھی مہمان میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم استعملنا لسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وأعذنا من مضلات الفتن۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ یا خیریت سے رکھے بیٹا، فضل و کرم فرمائے۔